دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی آلموسٹ۔ تو یہ بینچ مارک تھا۔ 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے۔ تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوخ ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے۔ رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹیو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشن۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے،
اب 1.25 घंटे तो मैं नहीं बोल सकता, तो जिसे वो इख्तलाफी मौजू चाहिए तो वो उसको देख लें। तो 9-10 मुहर्रम इंशाअल्लाह कल और परसों आ रही है 1441 हिजरी में, और इस दफा आप देखें सितंबर 2019 और मुहर्रम उल हराम 1441 को इंसाइड कर गए। जो तारीख वो चल रही है मुहर्रम की, वही हुई तारीख सितंबर 2019 की। तो कल सितंबर 9 को मुहर्रम उल हराम भी 9 है, 9 और 10 ये 2 रोजे रखें, ये यानी एक फजीलत का काम है। बाकी फिर इस्लाम में तो मुहर्रम की अहमियत उस वक्त ज्यादा बढ़ गई कि जब इस उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में गए हुए सिर्फ 50 साल गुजरे थे, आपकी पूरी औलाद को सवाए चंद एक के मैदान करबला में मजलूमाना शहीद कर दिया। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ने इस महीने को और आशूरा के दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वैसे अगर आप बुखारी मुस्लिम में तो आता ना, इस दिन फिरौन डुबोया गया था, अय्यामुल्लाह में से है। इसके अलावा अगर आप तारीख की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला के फैसले के बड़े बड़े दिन जो है वो 10 मुहर्रम को ही आए हैं। 10 मुहर्रम के दिन ही यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। अब इस पे हदीसें सपोर्टिव नहीं, लेकिन तारीख में ये रवायतें मिलती। 10 मुहर्रम के दिन ही अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा की मुलाकात करवा दी थी। इसके अलावा कई और वाकयात आपको मिलते हैं, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस किस्म की आपने अगर मीठी मीठी बातें सुननी हो तो तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला के आजकल काफी क्लिप चढ़े हैं, वो आप देखें। हमने तो यहाँ पे तहकीकी बातें करनी होती है, इसलिए मैं इन चीजों में टाइम लगा के अपनी बात का रुख और तरफ नहीं लेके जाना चाहता। तो ये जनाब मुहर्रम की अहमियत है, और करबला के एतबार से तो जाहिर है कि फिर अहमियत बढ़ गई कि मुसलमान देखें, इस पे तो इजमा कर चुके हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुहर्रम के महीने में जो है वो करबला को याद करते हैं। कोई इस दिन मातम करके याद करता है, कोई इस दिन फजाइल अहले बैत सुना के याद करता है, कोई इस दिन यजीद के फजाइल सुनाता है। तो अपना अपना काम सारे ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमारा खात्मा अहले बैत के साथ फरमाए, क़यामत वाले दिन हमें माशूर फरमाए, आमीन। कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत के अंदर सैयदना अली इब्न अबी तालिब के मशवरे से हिजरत को बेंचमार्क मुकर्रर किया गया, क्योंकि हिजरत के बाद ही नबी इस्लाम को गलबा नसीब। हिजरत मदीना से पहले सिर्फ 125 बंदे मुसलमान थे 13 साल मक्की दौर में, और हिजरत मदीना के बाद के अगले 13 साल के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर भी थी ऑलमोस्ट। तो ये बेंचमार्क था। 125 बंदे मुसलमान हैं हिजरत मदीना के वक्त। 2 हिजरी में गज़वा बदर होती है, 3 हिजरी में गज़वा ओहद होती है, 5 हिजरी में गज़वा खंदक, 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी में गज़वा खैबर, 8 हिजरी में फतह मक्का, और 8 हिजरी में ही गज़वा हुनैन मुशरिकीन अरब के खिलाफ आखिरी जंग होती है। 9 हिजरी के अंदर गज़वा तबूक, रोमन एम्पायर से टकराने के लिए नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए 30,000 जानिसार सहाबा के साथ रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। लेकिन रोमन एम्पायर का जो हेड था कैसर रोम, वो दहशत खा के भाग गया। नबी अलैहिस्सलाम ऑलमोस्ट वहां पे 40 दिन तक रहे। तमाम कबाइल से आपने मुआहदे किए कि या न्यूट्रल रहोगे या हमारा साथ दो। अगर कैसर रोम उस वक्त जंग के लिए तैयार हो जाता तो जंग यरमूक वहीं पे हो जाती, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की 11 हिजरी में वफात होगी। ये मैंने एक हिस्ट्री के तौर पे बताया। सैयदना अली का मशवरा था कि हिजरत को हम बेंचमार्क मुकर्रर करके पैरेलल में जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर है चांद के एतबार से, वो हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया। वैसे ल्यूनर कैलेंडर तो इस्लाम से पहले का है, सोलर भी और ल्यूनर, लेकिन फिर ये इस्लाम के साथ ही मंसूब हो गया। ईसवी भी मुसलमानों के ही है और हिजरी भी मुसलमानों की। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशवरा था कि मुहर्रम को बेंचमार्क किया जाए पहले महीने के एतबार से। नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में, सैयदना अबू बकर के दौर में ये डिसाइड नहीं था कि किस महीने से इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हो, तो सैयदना उस्मान का मशवरा था कि मुहर्रम से स्टार्ट हो। उसकी टेक्निकल रीजन ये है कि सही मुस्लिम में हदीस है कि रमजान मुबारक के बाद अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब रोजे अल्लाह के महीने के रोजे हैं, और अल्लाह का महीना है मुहर्रम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूंकि अल्लाह ताला ने इसे खास अपने साथ इस महीने को किया है, रमजान तो उम्मत का महीना है, मुहर्रम के महीने को अपने साथ खास किया है, इसलिए सैयदना उस्मान का मशवरा था कि इसे बेंचमार्क किया। इसके अलावा सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में आप पढ़ेंगे कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया तो हुर्मत वाले महीने 4 हैं, कुल महीनों की तादाद 12 है। आप देखें ल्यूनर ईयर्स देखें, उसमें 12 महीने हैं, सोलर में भी 12 है, और उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। वो कौन से 4 हैं? वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में यौमुन नहर का खुतबा है नबी इस्लाम का, कुर्बानी वाले दिन का। उसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 3 कंसेक्टिव महीने हैं, ज़िक़ादा, हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना है रजब का। ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इस्लाम से पहले भी इन महीनों के अंदर जंग करना मना थी, लड़ाई करना मना था, और इस्लाम ने भी इसे हराम किया। इनकी ये हुर्मत है। तो इस्लामी
جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ باقی۔ پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے، آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔ تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین، اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ جی جناب۔ اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نماز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی۔
ہم عام سے مسلمان ہیں علمی، تو یہ کرنا چاہیے. باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً. یہ ربیع الاول شریف میں نبی الاسلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں. تیسرا سوال اہم ہے اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں، اور یقیناً یہ جب سوال آیا تو یقیناً یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو اس پر بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے اور اس پر سکوتی اختیار کرنا. تو میرا سوال یہ ہے، آپ تو جواب دیں گے، کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے 10-20 منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا. سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے رہے وہ ٹھیک ہے، آپ سکوت اختیار کریں، یہ مطلب ہوتا ہے. میں اس سوال کے اوپر نا 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں. یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی. اب ان کو پڑ گئے ہیں ہاتھ پاؤں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کریں. جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے، ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ، یزیدیت پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے. اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آج کل بدعت پھیلی ہے، ہم نے اس پہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے. اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، 200 احادیث میں نے اس میں جمع کیا، اکثر بخاری مسلم واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی. اب ان کو پڑ گئے ہاتھ پاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں. شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی. میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کریں؟ اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں. 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009 10 11 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کریں. تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں. تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتم عالیہ کہتے ہیں، اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں؟ میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے، میں تو صحیح اسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں. اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہے. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہے، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. لہا ما کسبت ہے،
علیہا کے ساتھ نہیں ہے، علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ، تمہارے گناہ کا وبال تم۔ ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو، ان کو ڈسکس ہی نہ کرو۔ یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے، تو ترجمہ ہی بدل دیا۔ یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی، ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے، ہم ویسے کر رہے یہی ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اس کے لیے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا۔ انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ، پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، آؤ علمی کتابی بات کرو۔ تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں، تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہے کسی حدیث میں آیت میں؟ تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا۔ سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں کیٹیگوریکل ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے نا یہ اس کے پاس نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں، اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی ہے سٹارٹ میں 159 اور 160، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث میں نے لکھی ہے ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو ایسے لوگوں قیامت والے دن آگ کی لگام دی۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں میں پردہ ڈالنے کا۔ خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ایک روایت میں سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوب کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندے کا پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا۔ تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل۔ تو جنت و دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے۔ پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے، تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا۔ پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے، آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں۔ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔
جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں، وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے۔ اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو۔ اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے، انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ان کے تو گاٹے فٹ ہوگی یہ چیز۔ تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے، اور یہ ثبوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں، جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے۔ مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے، جی مودودی صاحب نے خلافت مملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی۔ اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی، حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت کہتے نہیں، ایویں لکھ دی، ایویں نہیں لکھی، جواب میں لکھی ہے۔ اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا، تو پھر 5B آ گیا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا، یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر۔ سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، ان کو تو یہ حدیثیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، اب یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے اب قابو کریں، تو آخری حل یہ ہے سکوت اختیار کریں۔ سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا، آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا، کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں، جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں۔ تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں۔ میں نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں، پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی۔ یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں، ایکسٹرا آرڈنری ریسرچ پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہوگی؟ اس کے ضمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہ آج کا دور آپ کو پتہ ہے میڈیا، اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق، کیونکہ آپ اس بارے میں ایک کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں، تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے، تاریخ بھی غلط ملت ہے، مکس ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے۔ ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے، اس سے تو غرض ہی نہیں ہے، ہم تو اس واقعے کے پس منظر، اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں۔ مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی بوٹیاں بنائی تھی، اس کو بھون کے کھایا تھا یا اسٹیم روسٹ کیا تھا؟ یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور، اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے
تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کریں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے جن نے چھوڑے، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ، ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں۔ وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہے لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں، کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ